एमक्यूएम पाकिस्तान के सेक्रेटरी इंचार्ज सलीम खान मरगज़ानी और इस हमारे टी पार्टी में शरीक नेशनल पार्टी के ज़िला सदर मोहम्मद असलम बिशकोरी, मुश्तबा खान टुनिया, बीएनपी के सदर कामरेड हमीदुल्लाह बिशकोरी, जनरल सेक्रेटरी सुल्तान खान दापाल, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा और सियासी वर्कर सैयद खान खजक, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के अहमद खान लूनी, हमारा ज़िला एग्जीक्यूटिव खलील खान मरगज़ानी, आसिफ खान लूनी, नेशनल पार्टी के मोहम्मद खान सिलाची और सुन्नी तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सूबाई सदर सादुल्ला खान बारूज़ी साहब और मौजूद साफ़ी हज़रात, आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हमारी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हुए शिरकत की। वाक़ईतन हम समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं और एक ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हैं। एक जगह अमन अमान का मसला है और दूसरी जगह वसाइल वहाँ पर दहशतगर्दी उरूज पर है। और हमारे इस पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में हम देखते हैं कि हम किस डगर पर जा रहे हैं। सियासी लोगों को दीवार में धकेला जा रहा है और हमारे इस मुश्किल सूरत हाल में सियासी पार्टियां, हम समझते हैं कि एक जमहूरी किरदार अदा करनी चाहिए सियासी पार्टियों को। अब हम देख रहे हैं कि बिलखसूस पाकिस्तान, फिर हमारा बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, लॉ एंड आर्डर का मसले हैं और रोड जाम है, लूट खसूट का माहौल है। फार्म 47 की हुकूमत ने इस हद तक आवाम को मजबूर और बेबस कर दिया है कि आवाम लाचार, मजबूर और बेबस हो चुके हैं। लेकिन उनका वाहिद सहारा हम सियासी पार्टियां हैं। अगर हम सियासी पार्टियां अपने वतन, अपनी कौम, अपनी सियासत, अपनी सोच, अपने इल्म के ज़रिए हम उनकी रहनुमाई करें, हम ये समझते हैं ये जो लूट खसूट का जो बाज़ार गर्म कर रखा है, सरकार के नाम पर साइल वसाइल कब्जे किए जा रहे हैं, ये खुली दहशतगर्दी है। हम ये समझते हैं कि सरकार की निगरानी में हो रहे हैं, सरकार ये खुद करवा रही है। आम आदमी को यहाँ से आप मिसाल के तौर पर कोचा से काबुली गाड़ी नहीं ला सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या नहीं हो रहा है। लोगों की इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम देखते हैं दूसरी तरफ सीबी के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, अवामी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम हमारी एक सियासी पार्टी है। हमने एक बहुत ही एहसास मसले पर साथियों के एतमाद में लेकर इजलास करके और तमाम साथियों की मुशावरत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मौजूदा सूरत हाल में सीबी मेला कराना, हम ये समझते हैं आवाम के साथ सीबी के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ होगा। चूँकि लॉ एंड आर्डर के इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि आपको सीबी से डॉडर जाना भी मुश्किल होता है। आपको यहाँ से डेरा मुराद जाओ तो रास्ते में डाकुओं का सामना करना पड़ता है। ये हमारी हालत है। तो हमने ये फ़ैसला किया, हमने एक सूबाई हुकूमत से मुतालबा रखा, ज़िला इंतज़ामिया से एक मुतालबा रखा कि भाई हमारे ये मसले हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि असल जो मेला है माल मवेशियाँ हैं, जिसके नाम पर सदियों से एक तारीख़ी मेला होता आ रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जो मेले को बहुत महदूद कर दिया गया है, इस मेले की जो अफादियत है वो जाकर इंतज़ामिया तौर पर उसको महदूद करके दुनिया को, लोगों को, आवाम को इस मेले में शिरकत करने नहीं दी जाती। बाज़ औक़ात आप देखा होगा इसी कलमा चौक से रास्ता बंद किया जाता है, लोगों को जाने नहीं छोड़ते हैं। हुकूमत के चंद सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे आकर मेला करके एक फोटोग्राफ करके चल जाते हैं। जिस मकसद के लिए मेला तो वो मकसद है ही नहीं। हमें याद है हम जब छोटे हुआ करते थे
گاؤں سے لوگ آتے تھے, بچوں کو کھلونے لے کر دیتے تھے, بچوں کو لے جاتے تھے, ایک میلہ تھا, ایک امن تھا. اب امن تو نہیں ہے. کتنے میلے میں واقعات ہو چکے ہیں, کتنے بے گناہ لوگ, فورسز کے لوگ, عوام شہید ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مالدار ایک سالوں میں وہ اپنے بیلوں پر, اپنے مال پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, لیکن جب اس کو لفافہ دیا جاتا ہے 10,000 15,000, وظیفہ تو ہے ہی نہیں, 2-4 سال وظیفہ نہیں دیا جا رہا ہے. ہم تمام سیاسی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ جو پیسے آپ کو ملتے ہیں میلے کے نام پر, یہ پیسے منڈی پر خرچ کیے جائیں, یہ پیسے مالداروں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں کہ مالداروں کو بھاری رقم دی جائے, لاکھوں روپے دیے جائے, تاکہ وہ اپنے مال کی بہتر طرح پرورش کر سکیں. تو یہی پیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھی بہترین منڈی لگائی جائے. یہ پیسے ان مالداروں کو, اور منڈی میں آپ جانتے ہیں سب مالدار بیٹھے ہوئے ہیں, سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سہولت نہیں ہے, کوئی سہولیات نہیں ہے. میں قبرستان کے نام پر قبضہ کیا جا رہا ہے, اور اب اس منڈی کے میدان کو محدود کیا جا رہا ہے. کہاں انتظامیہ, کہاں ہے سرکار ہماری؟ ایک نام پر قبضہ کرنے کی غرض سے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. آج ہمارے پاس قبرستان کی زمین ختم ہو چکی ہے. ہم نے اس دن ڈی سی صاحب کو کہا تھا. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس میلے کو ہم ڈی سی صاحب کے ان سے بھی, یا ان کو اس بہتر اقدام پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں انتظامیہ کو, جنہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور میلہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسے آئے ہیں, ملیں گے یا آئیں گے, ماضی میں کرپشن ہو چکی ہے, سب کو پتہ ہے. کالے رنگ کے نام پر, ڈول کے نام پر, ڈانس کے نام پر, روٹی کے نام پر, دعوت کے نام پر, جرگال کے نام پر لاکھوں روپے ہڑپ کیے جاتے ہیں. یہ کہاں جاتے ہیں؟ ہم نے حقیقت بات کی تھی, ہم نے دلیل کے ساتھ بات کی. کچھ دوستوں نے اس کو غلط طریقے سے میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے بیان کیا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سبی کے مفاد کے لیے ہر حد تک جانے کے تیار ہیں. یہ میلہ ایک ہمارا سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہے, اس علاقے میں رہنے والے ہر اس فرد کا ہے جو سرزمین پر رہتا ہے. ریڑے والے کا بھی حق ہے, ٹانگے والے کا بھی حق ہے, دکاندار کا بھی حق ہے, تندور کا بھی ہے. ان میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کراتے ہیں تو ویلکم, بہتر سیکورٹی دو, آؤ اگر آپ کرانا چاہتے ہو. ہم نے اس دن ساتھی یہ, اگر آپ میلہ کرانا چاہتے لیکن بہتر سیکورٹی دو, نہ کہ لوگ کل کو ایسے واقعات ہوئے, کرفیو جو سما ہو, لوگ نہ جا سکیں, کرپشن ناچ ڈانس سروج پر ہو, عوام دھکے کھاتی رہے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مالداروں کو وظائف دیے جائیں, لاکھوں روپے دیے جائیں, ہزاروں کو چھوڑ کر, اور ان کے منڈی میں سہولیات دی جائے, شیڈ بنائے جائیں, باتھ روم بنائے جائیں, ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے. اب چونکہ گرمی آ رہی ہے ہماری, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بہترین منڈی لگنی چاہیے, اور قبرستان کو بے حرمتی سے بچایا جائے. ساتھیوں, یہ ہمارے باتیں تھیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, جمہوری پہ یقین رکھتے ہیں. اور میں آخر میں اپنے میزبان میر سلیم صاحب کا, سیکٹر انچارج NQM پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے دوستوں کا, ان کی ٹیم کا. ہم تمام سیاسی پارٹیاں ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج یکجا کیا, ہماری باتیں سنی. ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں, تمام سیاسی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوستوں, باتیں کافی ہمارے سینئر دوست احمد خان لونی صاحب نے کیے ہیں. میں مختصراً صرف اتنا کہوں گا کہ مسائل صرف میلے کے نہیں ہیں. سبھی مسائلستان بنا ہوا ہے, سبھی ہائی جیک ہے, یرغمال ہے انتظامیہ کے ہاتھوں اور یہاں کے فارم 47 کے ہاتھوں. ہم نے یہ انیشیٹو اٹھایا ہوا ہے, یہ آل پارٹیز کا جو یہ دوسرا ہمارا نشست ہے. ایک تو کچھ پچھلے دنوں ہمارے نیشنل پارٹی کے آفس میں ہوئی تھی, اب بھی دوسری مرتبہ یہ ہمارے MQM کے آفس میں ہو رہا ہے. ہم اس کو مزید آگے وسعت دیں گے, اور سبھی کے تمام مسائل, خواہ وہ بھرتیوں کے نام پر میرٹ کی پامالی ہوگی, اس پہ بھی ہم تمام جماعتیں اسی طرح اکٹھے ہیں, اسی طرح اکٹھے رہیں گے.
एजुकेशन के हवाले से भर्तियां हों या दूसरे किसी भी हेल्थ के हवाले से अगर कोई मेरिट की पामाली आइंदा मुस्तकबिल में करेगा भर्तियों में, तो हम हर उस इकदाम को, हर उस बुरे फ़ैल को कंडम करेंगे। सियासी जमायतें सिब्बी के बैठ कर जो हमारी ही नुक्ता नज़र में, हमारी ही नज़रों में हम देखेंगे कि इसमें सिब्बी वालों के साथ, सिब्बी के आम शहरी के साथ, सिब्बी के अवाम के साथ हम देख रहे हैं कि अगर ज़्यादती हो रहा है तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सियासी जमायतें, हमने ये तहिया कर रखा है कि सिब्बी को अब हमने तनहा नहीं छोड़ना है। हम सिब्बी के हवाले से, अब जिस तरह ये मेले का मसला इशू क्रिएट हुआ था, तो भाई 4 दिन 5 दिन में करोड़ों रुपए का मेला इस तरह माल मुफ्तले बेरहम करके इसको लूटने जाने का एक भयानक किस्म का एक ढोल रचाया गया है कि बस कल मेला है, आज फंड आ गया, कल मेला है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें हम कभी भी आइंदा इस तरह नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारा डिप्टी कमिश्नर होगा, चाहे वो कमिश्नर होगा, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी होगा। हम इस तरह से कभी भी उनको नहीं छोड़ेंगे, खुली छूट नहीं देंगे। हम उनका हिसाब किताब करने का सियासी जमायतें अपना हक रखते हैं कि हम एक एक पाई, क्योंकि ये सिब्बी के नाम पे पैसे आ रहे हैं मेला का, ये मेला सिब्बी का है, ये मेला सिब्बी के अवाम का मेला है, तो हम ये हक रखते हैं, सिब्बी के अवामी नुमाइंदे और सिब्बी के जितने भी सियासी जमायतें हैं, हम ये हक रखते हैं कि हम उनसे हिसाब किताब, उनका गिरबान पकड़ के उनसे हिसाब लेंगे कि आप लोगों ने ये करप्शन क्यों किया। अभी आप अंदाज़ा लगाएं, छोटी सी मैं आपको एक बात बता दूं, बिस्तरों का भी टेंडर किया गया है। अभी कुछ दिन पहले टेंडर अपलोड हो गए हैं कि बिस्तरों का सप्लाई, भाई कहाँ से कितने लोग, कहाँ किस किस सूबों से आपने मंगवा रहे हैं, आप उनके लिए बिस्तरे हायर कर रहे हो, कंबलें हायर कर रहे हो, या आप खाने पीने के लिए कोई जो इन्विटेशन की दावत के उनका करप्शन का तरीका कार है, ये 50-50, 40-40 हज़ार दावतनामे कार्ड बना के वो ले आते हैं, प्रेस से छपवा के उनको गोदामों में रख लेते हैं, और खाने पीने के लिए भी उन्हीं कार्ड के हिसाब से इतने ही टेंडर करते हैं जी, इतने लोगों को मदऊ किया गया है, इतने कार्ड छपे हैं, तो इतने लोगों ने खाना खाया है। तो ये तरीक़ाकार था मालदारों के लिए। ये पिछले कई अदवार से, कई सालों से जो हमारे मालदार भाई हैं, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाख रुपए मालदारों के लिए मुख्तस किया जाता है सिब्बी मेले में। ये नहीं कि इस मेले में, ये पिछले कई अदवार से। अब जब भी मेला आता है, वो पुराने फाइलों को हमारा कैशियर साहब जो डीसी ऑफिस में बैठा है वो खोल के ये 10 लाख रुपए देने हैं मालदारों को, बाकी पैसे ये डांस के हैं, ये जरग्याल के हैं, ये नाच गाने के हैं, ये खाने पीने के मद में वो सारे सिर्फ चेक काट के बंदर बांट होते हैं। तो ये बंद करो बंदर बांटों को। अभी अवाम में शऊर आ चुका है, तो अवामी मेला है, तो अगर इसको अवामी मेला बनाना है तो इसको पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से, इसको इस तरह के से जिस तरह हालात अगर बलूचिस्तान के अपने कंट्रोल में रहे, बलूचिस्तान के 144 आपने 144 लगाया और मेला भी करवा रहे हो, ये कैसा मंतक है? इस तरह नहीं होगा। अभी मेले में आपने सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी जो मेला मवेशियाँ व स्पा है तो उसको देना है। 10 लाख रुपए आप सिब्बी के तमाम कच्छी के, नाड़ी के जितने भी मालदार आते हैं, आप उनको प्राइस के तौर पे नहीं देते हो। उस 10 लाख में भी हमारे जो लाइव स्टॉक के अफिसरान हैं, वो उनके भी टीए शामिल हैं, वो बाहर से अफिसर आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना है, उनका पीना है। मालदारों को सिर्फ चंद लाख, 3 से 4 लाख रुपए मालदारों को आप इनामात की मद में दे रहे हो। ये सरासर हम समझते हैं कि ज़्यादती है मालदारों के साथ, यहाँ के लोकल मालदारों के साथ। एक जो देखा होगा आप लोगों ने कि वो जो स्टेडियम के अंदर पंजाब से एक घोड़ा लाया जाता है और घोड़े को डांस दिया जाता है आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के डांस वाले घोड़े का अगर आप कागजात चेक करें तो मैं दावे से कहता हूँ उस घोड़े को भी 25 लाख रुपए दिया जाता है कागज़ों में, उसने 1 घंटा डांस किया है। ये पीटी शो के नाम पे कितने पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ये दूसरे इस तरह के वो जो मामला हैं इनमें पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है। जितना भी ज़्यादा हम कहते हैं कि दिया जाए तो मालदारों का हक बनता है, मालदारों को दिया जाए। मालदारों को अब लाखों में नहीं करोड़ों में वो खर्च कर रहे हैं अपने माल मवेशी पे, तो आप भी उनको रिटर्न करें, तो करोड़ों पे रिटर्न करें, उनको करोड़ों के हिसाब से उनको प्राइजेज़ उनके जो बनते हैं, हक बनते हैं, उनको दें, ताकि वो आगे भी चल के अपने माल मवेशी पर इतना वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि एक कंपटीशन पैदा हो। और मालदारों को पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले मालदार होते थे, वो अच्छे ज़मींदार मालदार होते थे, उनको अपना क्या कहते हैं ये कैटल फार्म उस्तामामन से उनको बछड़े दिए जाते थे इनाम के तौर पे, लेकिन कई सालों से वो निज़ाम ही इन्होंने बंद कर दिया है बछड़े देने वाले। आखिर ला के इसको इतना क्लोज कर दिया, 10 लाख पे खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं मोहतर सलीम खान मरजानी साहब MQM के जो हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये बात तमाम दोस्त जानते हैं कि इस मुल्क में बिलखसूस बलूचिस्तान में जो कुछ तो खून की होली खेली जा रही है, और इन हालात में जहाँ पर हमारी सहाफ़ी बिरादरी महफूज नहीं, जहाँ पर हमारे वकला बिरादरान महफूज नहीं, जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स महफूज नहीं, जहाँ पर हमारी आवाम यहाँ पर महफूज नहीं, इन हालात में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ सरापा एहतजाज हैं। तो हम ये समझते हैं कि इन हालात में जो सियासी पार्टियाँ एक शऊर उजागर करने के हवाले से जो जदोजहद कर रही है, या आवाम के हकूक़ के हसूल के लिए जो जदोजहद की जा रही है,
تو میں تمام پارٹیوں کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک حقیقی معنوں میں عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور حقوق کی اصول کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دن قبل سبی میلہ کے حوالے سے یہی تحفظات، یہی خدشات ہماری تمام پارٹیز نے ڈپٹی کمشنر کے سامنے یادداشت بھی پیش کی. تو جس طرح کے دوستوں نے کہا کہ سبی میلہ یقیناً تاریخی اہمیت کا حامل میلہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے. جب شروع میں یہ میلہ منعقد ہوا تو یہ صرف تھا ہی میلہ مویشیاں. اس کے بعد اس میں جو ہے نا یہ مختلف شوز اکٹھے مطلب اس میں شامل کیے گئے. یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سبی میں میلہ ہونا چاہیے، یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سبی میں میلہ ہو. لیکن ایک بات یقیناً اس سے کوئی بھی شخص، ذی شعور شخص انحراف نہیں کر سکتا کہ اب جس طرح کے اس ملک بالخصوص بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے اور مسخ شدہ لاشوں کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر خود کچھ حملے کروائے جا رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں سبی میلہ کروانا یہاں کے عوام کے لیے ایک رسک ہوگا. تو یقیناً اگر یہاں کی انتظامیہ کے پاس یا ہماری فارم 47 کے جو اپنا سرفراز بگٹی صاحب ہیں یا جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اگر ان کے پاس کوئی سیکورٹی پلان ایسا ہے یہاں پر میلہ کروانے کا جس میں عوام بھی محفوظ ہو اور میلہ بھی ہو، تو پھر ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. ہمارے مطالبات اس میلے میں ضروری ہے جس طرح کے ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہمارے مالداروں کے ساتھ یہاں پر انتہائی ظلم و زیادتی ہوتی ہے. ہم نے ڈی سی صاحب کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ آپ میلہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کے ذمہ داروں کو ان کا حق جو ان کا بنتا ہے انہیں ان کا وہ حق دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی گزارشات کی کہ یہاں کے نوجوانوں کو غیر سیاسی سرگرمیوں سے یا غیر نصابی سرگرمیوں سے نکالنے کے لیے آپ یہاں پر اسپورٹس کے بڑے بڑے ایونٹ منعقد کریں. سبی ایک غریب علاقہ ہے، یہاں پر جتنے بھی سرکاری اسکولز ہیں، یقیناً فنڈ آیا ہوا ہے اس میں، آپ یہاں پہ جتنے بھی سرکاری اسکولز ہیں وہاں پر پروگرام منعقد کریں تاکہ ہمارے بچوں میں تعلیم کا شعور اجاگر ہو، ہمارے بچے تعلیم میں دلچسپی لیں. یقیناً اس وقت بے روزگاری اور غربت انتہائی مطلب اس کی جو ہے نا آخری سطح اس کی جو ہے نا لکیر سے گزر چکی ہے. سبی تو انتہائی غریب اور یہاں کے مفلوق الحال لوگ ہیں جو یہاں پر پرائیویٹ اسکولوں میں لوگ جو ہے نا بڑے بڑے ایونٹس منعقد کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے نا جو سرمایہ دار لوگ ہیں پرائیویٹ اسکول میں وہی ان کے بچے ہی پڑھتے ہیں. ہم جس طرح غریب لوگوں کے بچے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ میلہ کروا رہے ہیں وہاں سے آپ یہ اسی فنڈ سے کوئی اچھے پروگرام اسکول میں منعقد کریں، اسکولوں کو سہولیات دی جائیں. میں ایک مرتبہ پھر اسی معاملات کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ بہتر سلیم احمد مرزانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور اپنے تمام سیاسی پارٹیوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. سبی میلے کے حوالے سے کچھ دن قبل ہمارے تمام پارٹیوں کے دوستوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انتظامیہ کو بھی بتایا کہ بھئی میلے میں آپ کے ساتھ انتظامی کیا پلان ہے. اس پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے منسوخ تو کر دیا ہے، لیکن یہ ہے اکثر یہاں پہ جب بھی میلہ ہوا ہے تو یہاں پہ ایک کرفیو کا سما رہا ہے. جیسے کہ یہ قدوس بزنجوں کے ٹائم میں یا کوئی بھی ایک منسٹر آتا ہے تو یہ سارے ہمارے جو روڈ ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے. تو میلہ ایسے نہیں ہوتا ہے، اگر آپ میلہ کر رہے ہو تو میلے میں عوام کو سہولیات دو. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ جو مالداروں کی بات آ رہی ہے، مالداروں کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے ہر میلے میں. خاص طور پہ جو ان کو انعامات دیے جاتے ہیں اس پہ بھی من پسند لوگ کچھی کے کچھ لوگوں کو نوازا جاتا ہے. کچھ لوگ جو یہاں پہ لڑی کی سائڈ پہ ان کو نوازا جاتا ہے. جن کے مال مویشی جو ہیں جو انعام کے حقدار ہیں ان کو انعام سے دور کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے سبی کے لوگ جو محنت کرتے ہیں پورا سال کے سال لاکھوں روپے ان پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو وہ نہیں دیا جاتا. اور انعامات کی مد میں بھی کوئی 10 سے 12 ہزار روپے وہ بھی ان کو جب بار بار دفتر چکر لگاتے پھر ملتے. تو اس چیز پہ غور کیا جائے، جو مال مویشی کی منڈی لگائی جائے تاکہ مالداروں کو فائدہ ہو. اصل میں یہ میلہ ہے مالداروں کا. تو اس چیز پہ ہم انتظامیہ کو بھی یہ کہتے ہیں اور آپ میڈیا کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو بلوچستان کی صورتحال ہے آج کل میں دہشت گردی کی ایک لہر دوڑ پڑی ہے، اس پہ سبی بھی میرے خیال میں کوئی ایسی تھریٹ پہ ہے. تو اس پہ آپ سوچیں. اور اس کے بعد ہمارے کچھ یہاں پہ ترقیاتی کام ہے، نیشنل ہائی وے ہمارا بن رہا ہے کولو تک رکھنی تک. تو اس نیشنل ہائی وے پہ آئے روز ٹھیکیداروں کے اوپر فائرنگیں، مطلب یہاں پہ کوئی سیکورٹی نظام کوئی پلان ہے یا نہیں ہے. ابھی وہ روڈ بند ہو چکا ہے، عوام مشکلات میں ہے کہ بھئی کبھی بارش ہوتی ہے تو راستہ بند. ابھی تلی کے لوگ بھی نہیں آ سکتے، کولو کے لوگ بھی نہیں آ سکتے، خجک اور کڑک جو دیہاتی مطلب علاقے ہیں وہ نہیں آ سکتے. تو مہربانی کی جائے اس پہ سخت ایک پلان بنایا جائے تاکہ ان کو سیکورٹی تو دیں. ابھی ٹھیکیدار کوئی آتا ہے بتا لیتا ہے، کوئی آتا ہے کیا کرتا ہے. تو اس پہ ہم تو یہ چاہتے ہیں جب آپ ایک ٹھیکیدار کو نہیں سنبھال سکتے تو آپ اتنے بڑے میلے کو کیسے کرائیں گے؟ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے منسوخ کیا ہے تو مال مویشی کی کوئی منڈی لگائی جائے تاکہ ان کا ہمارے سبھی کا ایک ایسا رواج ہے، کوئی ٹریکٹر لیتا ہے بھی اس کا یہی ہوتا ہے کہ میلے پہ ہم حساب کریں گے، کوئی بیل لیتا ہے اس کا بھی میلے پہ حساب کتاب ہوتا ہے. جب مال مویشی کا میلہ نہیں ہوگا تو یہ لوگ جو ہے بہت قرضدار ہوں گے. تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر تمام پارٹیوں کا اور خاص طور کے محترم سلیم مرزانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں MQM پاکستان سے بھی رابطہ آفس میں تمام آل پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہمارے ساتھ تمام معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم انتظامیہ کا
اس گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے بھی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی نیشنل پارٹی کے ضلعی سیکریٹریٹ میں، تو ہم نے یہی کہا تھا، ڈی سی صاحب سے گزارش کی تھی کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میلہ جو ہے فی الحال منسوخ کیا جائے، کیونکہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ کہیں سوگ ہے، کہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں پورے بلوچستان میں، یہاں پر سوگ کا سما ہے اور ہمارے یہاں سبھی میں ناچ گانا ہو۔ تو ہم تمام آل پارٹیز گئے، وہاں ہم نے اپلیکیشن دی، درخواست دی کہ بھائی اگر آپ میلہ کروانا چاہتے ہیں تو اصل ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو روایت ہے وہ مال مویشی ہے، کیونکہ جو 50 لاکھ کے جانور ہوتے ہیں بھی ان کو 10 سے 15 ہزار دیے جاتے ہیں۔ ہماری پہچان مال مویشی کی ہے، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہمیں سبھی کی عوام کی جان عزیز ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہیں، چاہے وہ دکاندار ہیں، مال مویشی والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جانیں ہمیں عزیز ہے۔ ان حالات میں میلہ کینسل کرنا ایک بہت زبردست اور بہت اچھی بات ہے۔ انتظامیہ نے ہم تمام آل پارٹیز کی درخواست پر غور کیا کہ تمام پارٹیز وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ شاید ہم عوام کے دشمن ہیں، سبھی کے دشمن ہیں، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ، اور ہم سب کو اور آپ میڈیا کو ان کا پتہ ہے کہ ہم سب کا کردار کیسا ہے، اور ہمیں اور اچھے سے علم ہے کہ کون کس کا دشمن ہے اور کون کس کا دوست ہے۔ تو سبھی کی عوام بہتر جانتی ہے کہ یہاں پر جو آل پارٹیز ہیں وہ سبھی کے عوام کی دوست ہے، نہ کہ وہ دشمن ہے۔ ہمیں ناچ گانوں سے زیادہ ان کی جانیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ سبھی کا میلہ سبھی کی پہچان ہے اور سبھی کی جان ہے، ہمیشہ یہ میلہ ہوتا ہے۔ تمام ان میں سب کے غریبوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، رکشے والوں کے، گدا ریڑھی والوں کے، دکاندار کے، مال مویشی سب کے، جیسے ہمارے سینئر دوستوں نے بھی کہا کہ بھئی ہماری زبان ہے کہ بھئی ہم فلان چیز ہے یا کوئی بھی ہم سودا کرتے ہیں بھئی میلے پر پیسے دیں، یعنی ہمارے لیے یہ میلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں پورے بلوچستان میں، دفعہ 144 ہے، نیٹ ورک بند ہیں، روڈ بند ہیں، ڈکیتی ہے، چوری ہے، یہ معاملات ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ہم پر کوئی فرض تو نہیں ہے کہ ہم یہ میلہ کرائیں، حالانکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ میلہ ہو، کیونکہ ہمارے سبھی میں یہ میلہ غریب لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میلے کو فی الحال پوسٹ پون کرنا یہ ایک خوشائند بات ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آل پارٹیز کی جانب سے کہ ہماری درخواست پر غور کیا گیا۔ اور مال مویشی کا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے مال مویشی کا جو اصل میلہ ہے، اصل جو ان کی حقیقت ہے وہ مال مویشیوں کے عید کے بعد ہو، اور انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور تاریخ دہرائی جائے کہ بالکل جو سبھی کا میلہ ہے اصل مال مویشی کا ہے، یہ ناچ گانوں کا نہیں ہے، جہاں پر ہمارے سینئر دوستوں نے کہا کہ بسترے کے نام پر، ڈول کے نام پر، دیوار کے نام پر، رنگ کے نام پر، چونے کے نام پر، اور ایک درخت یا ایک لکڑی کے نام پر بھی اگر آپ پیسے کھاتے ہیں تو یہ پیسے مہربانی کر کے بجائے ان مردہ چیزوں کے، دیواروں کے، جاندار جو ہمارے مالدار ہیں، ہمارے جو زمیندار ہیں، جو اپنے مال مویشی کے لیے ان کو چارہ بھی دیتے ہیں، ان کو سمجھے کہ اپنا خون پسینہ دیتے ہیں، تو یہ حق ہے کہ آپ 50 لاکھ ہے چاہے 40 لاکھ والوں، آپ کم از کم ان کو 10 لاکھ دیں، 20 لاکھ دیں، ان کو وہاں پر کوئی سہولت دیں۔ تو اس لیے ہم یہ ان کے حق میں بھی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ مال مویشی کا میلہ ہو۔ ہاں اگر آپ بولتے ہیں کہ بھئی ہم میلہ پورا کرانا چاہتے ہیں اس میں، لیکن اگر حالات کو دیکھا جائے، اگر ان حالات میں اگر آپ میلہ کرانا چاہتے ہیں تو اس حالات میں نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم آل پارٹیز کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آل پارٹیز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج MQM پاکستان کے رابطہ آفس میں آج تمام دوست ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ آل پارٹیز کا اتحاد، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ میرٹ کی پامالی ہو، چاہے ہمارے سبھی کے کسی بھی بھائی کے ساتھ ناانصافی ہو، ہم ساتھ کھڑے ہیں، پہلے بھی ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے ہیں، اور سب سبھی والوں کو پتہ ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، اور ہمارا کردار، ہماری پارٹیز کا کردار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم سبھی کی عوام کی آواز بلند کریں، ان کا ساتھ دیں، اور آپ تمام بھائیوں کا، صافیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس پروگرام کی کوریج کی جائے، اور آپ صافیوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے پارٹی کا، ہمارے آل جو پارٹیز ہیں ان کے آواز آپ بلند کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔